اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید مرج البحرین یلتقیان صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام ماہ مبارک رمضان ہے اور آج ماہ مبارک رمضان کی 15ویں شب ہے اور آج تاجدار امامت ولایت کے دوسرے چراغ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ سید فیض ظفر صاحب۔ قبلہ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم امام حسن علیہ السلام کے بارے میں قبلہ سے استفادہ کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھیں گے کہ قرآن مجید میں امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہے، یا قرآن مجید میں امام حسن علیہ السلام کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ اس حوالے سے ہمارے سامعین کو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا ممنون مشکور ہوں اور اس چینل کا بھی ممنون مشکور ہوں کہ ایک بار پھر انہوں نے خدمت کا موقع دیا اور سوشل میڈیا کے وسیلے سے علوم اہل بیت علیہ السلام کو نشر کرنے کی توفیق خداوند متعال نے ہمیں میسر فرمائی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ مناسبت ہے امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے، تو کیا امام حسن کی فضیلت قرآن کی آیت میں موجود ہے یا نہیں ہے، یا دامن قرآن میں امام حسن علیہ السلام کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو میں اس کے تسلسل میں کچھ آیتوں کی تلاوت کرنا چاہوں گا، اور جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اس آیت میں بھی امام حسن علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلی آیت کہ جسے آیت اطعام کہتے ہیں، سورہ انسان، ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت جو ہے وہ آیت مباہلہ ہے، جو مشہور معروف آیت ہے، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تیسری آیت آیت تطہیر ہے، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چوتھی آیت آیت مودت ہے، کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ چار آیت کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا، اور ناظرین نے بھی ان آیتوں کی سننے کا شرف حاصل کیا۔ یہ چاروں آیتیں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس پر فریقین کا اجماع ہے، یعنی وہ چاہے اہل تشنن ہو یا اہل تشیع، یعنی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں کسی کا ذکر اہل بیت مراد نہ ہو، بلکہ شیعہ حضرات کا بھی اتفاق ہے ان چار آیتوں پر، اور اہل تسنن کا بھی اتفاق ہے، یعنی اس تمام مکاتب کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ آیت جو چار آیتوں کی تلاوت میں نے کی ان اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو جب اہل بیت کا اس بات ہم کر لیں گے تو پھر امام حسن علیہ السلام کا بھی اس بات آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ جہاں اہل بیت ہیں وہیں امام حسن علیہ السلام ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بھی امام حسن بھی اہل بیت میں شامل ہیں، تو پھر جو آیت دلالت کرتی ہے امام علی کی ولایت پر، وہی آیت جو ہے دلالت کرتی ہے فضیلت امام حسن پر۔ تو یہ تمام آیتیں جو ہے فضیلت امام حسن علیہ السلام۔ بہت ہی خوبصورت، جیسا کہ آپ نے وہ شروع والی آیت تلاوت کی جس میں یطعمون الطعام، اسی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کا ایک لقب بھی ہے کریم اہل بیت علیہ السلام، اور دسترخوان امام حسن علیہ السلام بھی بہت مشہور تھے۔ تو دوسرا سوال ہم قبلہ سے پوچھنا چاہیں گے، جس طرح قرآن مجید پورا اہل بیت علیہ السلام کے ذکر ہے قرآن مجید میں، اسی طرح خود روایات میں بھی اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص امام حسن علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جس طریقے سے میں نے بیان فرمایا کہ قرآن کی آیتیں دلالت کرتی ہیں فضیلت اہل بیت پر، اور خود اس فضیلت میں امام حسن بھی شامل ہیں، اسی طریقے سے کثیر تعداد میں ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں کہ جہاں سے ہم
امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کا اس بات کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی فضیلت امام حسن کی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور چونکہ آج ولادت کا دن بھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو یہ بات بتاؤں کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو شہزادی کونین اپنے اس فرزند کو لے کر مولا کائنات کے پاس آتی ہیں، اور آنے کے بعد سے مولا کائنات کو خطاب کر کے شہزادی فرماتی ہیں کہ آپ اس کا بچے کا نو مولود کا نام رکھیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر اکرم پر سبقت نہیں کر سکتا، تو بہتر ہے کہ اس مولود کا نام پیغمبر اکرم رکھیں۔ اور جب یہ دونوں ذوات مقدسہ پیغمبر اکرم کے پاس آتے تشریف لاتے ہیں تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مولود کا نام نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا۔ تو اسی اثناء میں جبریل کا نزول ہوتا ہے، اور جبریل درود و سلام کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا بعد السلام آپ پر درود و سلام کہتا ہے، اور اس کے بعد سے خدا فرماتا ہے کہ میں نے اس مولود کا نام حسن رکھا ہے۔ تو یہ آپ کی پہلی فضیلت ہے۔ آپ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں جوانان جنت کے نوجوانوں کے سردار کی زیارت کرے تو اسے چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرے، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کی ذات مقدس وہ ہے کہ جو نوجوانوں کی جنت کی سردار ہے۔ یہ آپ کی دوسری فضیلت ہے۔ آپ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ ہیبت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل تھے، اور شباہت میں بھی آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل تھے۔ تو دلیل کیا ہے ہمارے پاس دلیل انس بن مالک کی ہے۔ انس بن مالک ایک روایت نقل کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں، خود اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سے شبیہ ترین انسان کوئی نہیں تھا، کس کے نزدیک؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ تو یہ تیسری فضیلت تھی آپ کی۔ آپ کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس پر بھی ایک روایت ہے کہ راوی نقل کرتا ہے کہ میں حاجت مند تھا اور میں نے چاہا کہ میں اپنی حاجت کو پوری کروں، لہذا دہلیز رسول پر آیا اپنی حاجتوں کو لے کر، چونکہ یہی وہ دہلیز تھا کہ جہاں سے لوگوں کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ اور جب میں نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا اور میں نے دیکھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں کہ ایک دوش پر امام حسن تھے اور ایک دوش پر امام حسین تھے، اور پیغمبر اکرم نے ان دونوں کو خطاب کر کے فرمایا اور مجھے بھی خطاب کر کے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو شخص بھی ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں خدا تک پہنچنا ہے تو دہلیز امام حسن تک آنا ہوگا، اس لیے کہ دہلیز حسن پر آ جائیں گے تو نبی بھی مل جائے گا اور خدا بھی مل جائے گا۔ یہ آپ کی چوتھی فضیلت تھی۔ بس آخری فضیلت، پانچویں فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ تواضع تھے اور آپ محبت کرتے تھے، کس سے؟ غریبوں سے۔ راوی نقل کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسن علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نگاہ ایک غریب شخص پر پڑی۔ وہ غریب شخص ایک کنار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کھانے کے کچھ خاص نہیں تھا۔ امام گھوڑے سے زمین پر آئے اور اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے پاس جو بھی چیز اس کے پاس موجود تھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ تناول فرمایا۔ اور فقط ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کھا کر چلے گئے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کھانے کے بعد اسے اپنے گھر لے گئے اور اسے اپنے گھر لے جا کر مہمان بنایا۔ تو یہ آپ کی پانچویں فضیلت تھی۔ تو ان تمام فضیلتوں سے اور نتیجہ ہم اپنے ناظرین تک یہ پہنچانا چاہیں گے کہ پھر ہم کیا اخذ کر رہے ہیں آیت اور روایت سے۔ اگر ہم کچھ اخذ کرنا چاہیں، آج ایک میسج سینڈ کرنا چاہیں اپنے ناظرین تک، تو ہم کیا میسج دے سکتے ہیں؟ تو میسج یہ ہے کہ ہم سیرت امام حسن علیہ السلام پر تفکر کریں، اس لیے کہ جیسے جیسے ہم ان کی سیرت پر تفکر کریں گے یقیناً ہم دین میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جی، بہت ہی عمدہ اور خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے قبلہ فیض ظفر صاحب۔ یہاں پہ آپ کی بات سے ایک مختصر سا پیغام بھی میں دیتا چلوں کہ جیسا کہ آپ نے امام حسن کے نام کے انتخاب کے حوالے سے بیان کیا کہ بیوی نے جب امام حسن کی ولادت ہوئی امیر المومنین کے پاس لے گئے تو خود امیر المومنین نے جو ارشاد فرمایا کہ میں سبقت نہیں لے سکتا۔ اس سے ہمیں بعض اشکال کرتے ہیں کہ محبان اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ
اہل بیت علیہ السلام کو رسول خدا پہ برتری دیتے ہیں، جب مولا کائنات خود رسول خدا کو جو ہے وہ اپنے سے زیادہ عزت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں سبقت نہیں لے سکتا، تو پیروان امام علی علیہ السلام بے درجہ اولا جو ہے وہ ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے میلاد امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔